تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، جس چیز کا استعمال منع ہے اس کا بیچنا بھی منع ہے۔ چنانچہ وہ صحابی گئے بغیر کسی تعامل کے، بغیر کسی تردد کے، جا کر کے پورے مٹکوں کو توڑ کر کے شراب کو بہا دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا جس کے پاس شراب کے مٹکے ہیں وہ فلاں جگہ لا کر کے جمع کر دے۔ چنانچہ صحابہ کرام نے بغیر تعامل کے، بغیر کسی سچوپن کے شراب کے مٹکوں کو متعین جگہ پر لا کر کے رکھ دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس تشریف لے گئے اور وہاں جا کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے شراب کے مٹکوں کو توڑا، اور بعض صحابہ کرام نے کو بھی حکم دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان شراب کے مٹکوں کو توڑو۔ چنانچہ شراب کے پورے مٹکوں کو توڑ دیا گیا۔ اس وقت میں ایک واقعہ بیان کر کے آج کی مجلس کو ختم کرتا ہوں۔ بڑا ہی دلچسپ ایمان افروز واقعہ ہے، مختصر واقعہ، زیادہ بڑا نہیں ہے۔ وہ واقعہ بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتے۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور حاضر ہو کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت جعفر بن طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی تھے، حضرت ابو طالب کے بیٹے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بڑی محبت تھی اور بڑی انسیت تھی ان سے۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے آ کر کے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 4 عادتیں، 4 خصلتیں اللہ کو بڑی پسند ہیں۔ 4 عادتیں، 4 خصلتیں اللہ کو بڑی پسند ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، اور بلا کر کے فرمایا کہ اے ابو جعفر، حضرت جبریل علیہ السلام آئے تھے اور انہوں نے آ کر کے کہا کہ تمہاری 4 عادتیں اللہ کو بڑی پسند ہیں، تمہاری 4 عادتیں اللہ کو بڑی پسند۔ وہ 4 عادتیں کیا ہیں؟ تو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج تک میں نے یہ بات کسی کو بھی نہیں بتائی ہے۔ آج جب حضرت جبریل علیہ السلام نے آ کر کے آپ سے بتا دیا ہے تو میں وہ 4 باتیں آپ سے عرض کرتا ہوں، ورنہ آج تک میں نے کسی کو بھی یہ بات نہیں بتائی۔ سب سے پہلی بات کیا ہے؟ میں نے دیکھا شراب عقل کو ضائع کر دیتی ہے۔ شراب کیا ہے؟ عقل و شعور کو ضائع کر دیتی ہے، عقل کو معوف کر دیتی ہے۔ جب آدمی شراب پی لیتا ہے تو اس کی عقل ٹھکانے نہیں رہتی، بے قابو ہو جاتا۔ تو جب سے میں نے ہوش سنبھالا، اسلام میں نے قبول نہیں کیا تھا اور اسلام آیا بھی نہیں تھا، جب سے میں نے ہوش سنبھالا اسلام قبول کرنے سے پہلے میں نے شراب کے نقصانات کو محسوس کر لیا تھا کہ شراب کا یہ نقصان ہے، عقل و شعور کو شراب معوف کر دیتی ہے، عقل و شعور کو متاثر کر دیتی ہے۔ تو اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی میں نے شراب کو ہاتھ نہیں لگایا۔ ایک تو یہ بات۔ دوسری بات یہ ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی میں نے دیکھا کہ یہ بت جس کو کفار جس کے سامنے جا کر یہ سجدہ کرتے ہیں، اس کے سامنے اپنی پیشانی چکاتے، اپنی مرادوں کو مانگتے، چڑھاوا چلاتے، بکرے ذبح کرتے، پتہ نہیں کیا کیا کام کرتے۔ تو اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی میں نے کبھی بھی بتوں کے سامنے سجدہ نہیں کیا۔ میں نے دیکھا کہ یہ بت نہ تو نقصان پہنچا سکتے اور نہ یہ فائدہ پہنچا سکتے۔ تو اسی وقت میرے دل کے اندر بتوں کی نفرت ہو گئی، اور میں نے کبھی بھی اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی بتوں کے سامنے میں نے سجدہ نہیں کیا۔ یہ کمال حضرت جعفر بن طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ اور تیسری صفت یہ بیان کی کہ اور چونکہ مجھے بیوی اور لڑکیوں کے معاملے میں غیرت ہے، کبھی میں نے اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی میں زناکاری کے اندر مبتلا نہیں ہوا۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی میں کبھی زناکاری کے اندر مبتلا نہیں ہوا، ورنہ زناکاری، شراب نوشی کون سی بے حیائی کا کام تھا جو عرب کے اندر نہیں پایا جاتا تھا۔ ایسے ماحول میں بھی جبکہ بدکاری اور شراب نوشی اور اخلاقی سماجی بے حساب برائیاں تھیں، ایسے موقع پر بھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں زناکاری سے دور رہا۔ اس کے بعد چوتھی چیز، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، میں زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ آج دیکھیے معمولی چیزوں پر ہم جھوٹ بول رہے ہیں، کبھی بالکل جو فائدے کا بھی جھوٹ نہیں ہے، بس مذاق، ایک تفریح، ابھی ٹھہرو میں 2 منٹ میں آیا، ابھی ٹھہرو میں 1 منٹ میں آیا۔ جب سے خدا کی قسم یہ سیل فون آیا ہے
جھوٹ کی تو اتنی کثرت ہو گئی کہ کوئی اس کا حد و حساب نہیں. یہ سیل فون جس کو کہتے ہیل فون یعنی جہنم میں جانے کا آلہ، جب سے یہ سیل فون آیا ہے جھوٹ کی اتنی کثرت ہو گئی. برائیوں کی کثرت ہو ہی گئی ہے لیکن جھوٹ کی بھی اتنی کثرت ہو گئی ہے، اتنی کثرت ہو گئی. کبھی بھی اتنا زیادہ جھوٹ نہیں بولا جاتا تھا. یہ کبھی کافروں کا بھی، کافر بھی اس سے بچتے تھے، اس سے کافر بھی بچتے تھے جھوٹ سے. لیکن آج ہم مسلمان جس کو خیر الامم کہا گیا، اللہ تعالیٰ نے خیر الامم کا لقب دیا، آج اتنی کثرت ہو گئی جھوٹ کی، مذاق میں، حقیقت میں، معمولی چیزوں پر ہم جھوٹ بولتے رہے. کسی کا فون آتا ہے، فون آنے کے بعد دیکھتے ہوئے اس میں پیسہ آنا، جھٹ سے وہ فون اٹھا کر کے ریسیو کر لیتے. لیکن اگر کسی کو پیسہ دینا ہے تو گھر میں اشارہ کر کے بچوں کو، بیوی کو کہتے تھے کہو کہ پپا نہیں ہے گھر میں، پپا گھر میں نہیں ہے. آنا ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر جانا ہے پیسہ تو کیا کہتے بول دو گھر میں پپا نہیں. جب بچپن میں آپ نے اس بچے کو جھوٹ جیسی لعنت کے اندر مبتلا کر دیا، اور جب بچے نے دیکھا کہ میرے باپ بھی جھوٹ بولنے، میری ماں بھی جھوٹ بول رہی ہے، تو بچے کو تو اسی وقت سے جھوٹ بولنے کا عادت لگ گئی. اور اسی وقت سے بچے نے یہ دیکھ لیا کہ جھوٹ بولنا کوئی معیوب چیز نہیں ہے. اگر معیوب ہوتا جھوٹ بولنا تو یہ میرے پپا کیوں بولتے، میری پپی کیوں بولتی، میری ماں کیوں بولتی، میرے باپ کیوں بولتے. اسی وقت جھوٹ کی خباثت اور جھوٹ کی قباحت اس کے دل سے نکل جاتی. پھر وہ بچہ آگے چل کر کے جھوٹ بولنا شروع کر دیتا. ایک زمانے میں کہتے تھے بچہ بات کا سچا، لیکن آج بچے بھی بڑوں کے کان کاٹ رہے ہیں. ایسے جھوٹ بولنے بچے جس کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ایک عورت نے اپنے بچے سے کہا کہ ادھر آؤ میں تم کو کچھ دوں گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا حقیقت میں تم کچھ دو گی یا ویسے ہی بول رہی ہو؟ انہوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ میں دوں گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اسی طریقے سے مذاق میں بلاتی کہ آؤ میں تم کو دوں گی اور حقیقت میں تم نہیں دیتی تو جھوٹ ہو جاتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے کیسی تربیت کی ان کی. اور آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ خیر الامم ہونے کے باوجود کتنی خباثتوں میں، کتنی برائیوں میں ایک آدمی اتنا جھوٹ بولتا. میں مسجد میں بول رہا ہوں، شرم آتی ہے، بنا کر کے جھوٹ بولتے. ایک آدمی کاروبار کے اندر، ایک آدمی معمولی چیزوں کے اندر، مذاق کے اندر اتنا جھوٹ بولتے. کبھی کبھی ایسا دل میں آتا کہ اس سے تعلق توڑ لیا جائے، اس سے نفرت کیا جائے. لیکن اللہ کا حکم نہیں ہے نفرت کرنے کا، تعلق توڑنے کا. اس لیے جو ہے اسے تعلق مجبوری کے درجے میں رکھا جاتا، ورنہ ایسا محسوس ہوتا کہ پتہ نہیں وہ پیدا ہی آدمی ہوا جھوٹ بولنے کے لیے. کیا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب آپ کاروبار کرتے ہیں، کاروبار کے اندر آپ ان کو یہ مت بولو کہ اتنے میں خرید کر کے لایا ہوں. جیسا کہ کہتے ہیں نا کاروباری لوگ، ارے اتنے کی خریدی یہ چیز ہے بھائی، میں آپ کو کیسا دے دوں. حالانکہ وہ جھوٹ ہوتا. خریدی اتنے کا نہیں ہوتا. وہ خریدنے والا تاجر اور کاروبار کرنے والا جب آپ جاتے ان سے کوئی مال خریدنے دو، آپ جب کہتے ہیں اتنے میں دے دو، وہ کیا کہہ رہے اتنے میں جو خریدی بھی نہیں ہے میں آپ کو کیسا دے دوں. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنے مواعظ کے اندر ان سے یہ مت کہو اتنے کی خریدی ہے. یہ دیکھو بھائی یہ 10 روپے کا ہے، آپ کو لینا ہے لے لو، نہیں لینا آپ کی مرضی ہے. یہ مت کہو یہ اتنے کی خریدی ہے. یہ آپ ان سے کہہ کر کے جھوٹ بول کر کے اپنے کاروبار کو حرام کیوں کر لیتے. تو آج سماج کے اندر، معاشرے کے اندر اتنی خرابی اور اتنا جھوٹ عام ہو گیا. جھوٹ کو خراب سمجھنا، جھوٹ کو برا سمجھنا بھی ہم نے چھوڑ دیا ہے. حضرت ابو جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل علیہ السلام آ کر کے بتا رہے ہیں یا رسول اللہ 4 خوبیاں ابو جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 4 خوبیاں جس کو اللہ بہت پسند کرتے. جھوٹ کبھی زندگی میں انہوں نے نہیں بولا، زناکاری انہوں نے کبھی نہیں کی، بتوں کے سامنے کبھی انہوں نے سجدہ نہیں کیا، اور جاہلیت کے زمانے میں بھی کبھی انہوں نے شراب کو منہ نہیں لگایا. ابھی شراب کے تعلق سے بہت ساری باتیں بتانی ہے، بہت میں نے تیاری کی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو ہر قسم کے خراب اور ہر قسم کے برے اعمال سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، ایمان کامل نصیب فرمائے، شرک سے، کفر سے، نفاق سے، بدنیتی بد اخلاصی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. یا اللہ جو لوگ بیمار ہیں ان تمام کو شفا کاملہ نصیب فرمائیے. جو لوگ قرضوں سے پریشان ہار ہیں ان کے قرضوں کا ادا کی شکلیں پیدا فرمائیے. جو لوگ دنیا سے چلے گئے یا اللہ ان سب کی مغفرت فرمائیے. خصوصاً طارق احمد صاحب دنیا سے چلے گئے، یا اللہ ان کی مغفرت فرما کر ان کے خاندان کو، ان کے عزیز و اقارب کو، دوست احباب کو صبر جمیل عطا فرمائیے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، و نشہد ان لا الہ الا انت